الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کا اجمالی بیان جاری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کن کن پہلوؤں تک مؤرخین، سیرت نگاروں اور محدثین نے توجہ کی اور ان میں کتنی باریکیاں تلاش کر کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کن کن پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ یہاں آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کی اعلان نبوت کے بعد کے احوال کا مختصر خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ محدثین نے جن پر کلام کیا اور سیرت نگاروں نے جن کو نقل کیا ہے، اس میں وہ خبریں اور کاہنوں کی وہ باتیں تمام کی تمام شامل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہ فرمایا کہ کاہنوں نے اور اہل کتاب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی نبوت کی خبریں دینا شروع کر دی۔ اس بارے میں بہت ساری وہ روایات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا جانا تھا کہ آپ جا کر اعلان رسالت فرمائیں، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا تشریف لے جانا، وہاں جا کے خلوت میں عبادت کرنا، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، کئی دن وہاں پر گزارنا، خلوت کے ساتھ محبت کرنا، اور پھر اعلان نبوت سے 6 مہینے پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوابیں دیکھنا، اور جو خواب دیکھنا اس کا سچا ہونا اور دن کی بیداری میں اس کا ویسے ہی واقع ہو جانا، اس کے بارے میں محدثین نے روایات نقل کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہو گئی، اس وقت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئے۔ ان کا ایک عظیم جسم کے اندر ایک عظیم نورانیت کے ساتھ اپنے پروں کے ساتھ آسمان و زمین کو بھر دینا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرنا کہ آپ پڑھیے، 2 مرتبہ عرض کیا، تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد اپنے گھر تشریف لانا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ سنانا، ان کا تسلی دینا، پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس جانا، ان کا تسلی دینا، پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے اندر ایک تعطل کا زمانہ آیا جسے فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ فترۃ الوحی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشتیاق وحی، آپ کا شوق وحی یہ بڑھ جانا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کی طلب کے اندر مختلف تمناؤں اور آرزوؤں کا اظہار کرنا، اس کو مفصل طریقے سے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر کتب کے اندر نقل کیا گیا۔ جب جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ عرض کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی۔ بچوں کے اندر حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ، غلاموں کے اندر حضرت زید اور جوان مردوں کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا اسلام قبول کرنا۔ پھر اس کے بعد خفیہ طور پر دین کا کام کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور اس دعوت کا دائرہ کار پھیلتے جانا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تبلیغ اسلام فرمانا، آپ کا نیکی کی دعوت دینا، آپ کی دعوت دینے کے اوپر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کا اسلام قبول کرنا۔
پھر اس کے بعد جب لوگوں کے درمیان یہ پیغام پھیلتا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور آپ ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ نے اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دیا، پہلے اپنے قریبی اصحاب کو، پھر اپنے خاندان والوں کو، پھر عام لوگوں کو جب تبلیغ شروع فرمائی تو ان کا مخالفت کرنا، تنگ کرنا، ستانا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کے اوپر معاذ اللہ کوڑا پھینکنا، آپ کے اوپر پھپتیاں کسنا، آپ کو برا بلا کہنا، لوگوں کا آپ کو لالچ دینے کے لیے آنا، قبیلوں کا اور کنبوں کے سرداروں کا آپ کے پاس آنا، آپ کو مختلف تحریصات اور ترغیبات پیش کرنا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آتی رہی۔ اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، اسلام کو قوت ملنا، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، اسلام کی طاقت میں اضافہ ہونا، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتے جانا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی تکالیف کا بھی دن بدن بڑھتے جانا، کفار کا آپ کو کاہن کہنا، جادوگر کہنا، شاعر کہنا، جھوٹا کہنا اور معاذ اللہ مختلف طرح کے القابات دینا، اور ان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ عز و جل کا قرآن کی آیتیں نازل فرمانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دینا، گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کرنا، کفار مکہ کو ڈرانا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ وہ ہیں کہ جن کا اجمالی تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، جن کا تفصیلی تذکرہ تفاسیر کے اندر بھی ہے اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دور آنا کہ جب کفار نے تنگ کرنے کی انتہا کر دی اور 3 سال تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اور بنی ہاشم کو شیب ابی طالب کے اندر مقید کر دیا، وہاں پر محصور کر دیا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا، آپ کو غلہ نہ بیچتا، مسلمان تنگی میں تکلیف میں، ان کے بچے روتے، ان کے مرد بھوکے، اور مسلمان مختلف تکالیف برداشت کرتے رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس کے ساتھ جڑے رہے۔ پھر اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبر دینا، اپنے چچا کو بتانا کہ جو معاہدہ لوگوں نے لکھ کر خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکایا تھا اس معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا تو اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہوا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آزادانہ زندگی گزارنے لگے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال فرمانا، ابو طالب کا فوت ہونا، تو اس کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 بہترین معاون تھے، جو سرکار کے سب سے بڑے مددگار تھے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، وہ دونوں دنیا سے گزر گئے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف ہے، جس کی تفصیل مفسرین، محدثین اور دیگر سیرت نگاروں نے بیان کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا، طائف والوں کا برا سلوک کرنا، معاذ اللہ پتھر مارنا، لہو لہان کرنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے کا آ کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اشارہ فرمائیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت للعالمین کا ظہور ہونا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنی تکلیف برداشت کی، طائف کے میدانوں میں اتنی تکالیف برداشت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ عز و جل نے آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ شب معراج آپ کو آسمان و زمینوں کی سیر کروائی، آپ کو جنت کی سیر کروائی، دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کروایا، عالم ملکوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بالکل عیاں کر دیا گیا، اور سرکار وہاں تشریف لے گئے، آسمانوں پر گئے، عرش پر گئے، اللہ عز و جل کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ جتنی نعمتیں ملی، یہ جتنے مراتب و مقامات ملے، یہ جتنی عظمتیں، شانیں اور رفعتیں عطا کی گئی، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، آپ کے قلب کو سکون اور آپ کو اطمینان پہنچانا مقصود تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معراج سے
نمازوں کا تحفہ لے کر آنا، 50 سے 5 نمازیں کروانا، پھر اس کے بعد امت کو آ کے وہ پیغام پہنچانا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار کا آنا، انصار حاضر ہوئے، پہلی مرتبہ بیعت عقبہ اولا ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر ان کا ہجرت کے لیے عرض کرنا، ان کا ایک بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو تعلیمات دینا۔ پھر اس زمانہ مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغ کے لیے سرداروں کے پاس جانا، حج کے موقع پر مینا شریف کے اندر لوگوں کے خیموں میں جانا، لوگوں کو دعوت دین دینا، ایک ایک خیمے میں جا کے ان کو اسلام کا پیغام دینا، ان کو دین کی دعوت دینا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ پھر اس کے بعد اسی زمانے کے اندر مسلمانوں نے ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد پھر دوسری جو ہے وہ ہجرت حبشہ ہوئی۔ اس کی تفصیلات جو ہے محدثین نے بیان فرمائی، سیرت نگاروں نے بیان کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس ہیں۔ پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی جاتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ پھر جو دوران ہجرت واقعات ہوئے، جو دوران ہجرت معجزات ظاہر ہوئے، جو دوران ہجرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانیاں دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ہر جگہ اپنی جان کو سرکار کی جان سے آگے آگے رکھا، ہر جگہ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے، تو یہ ہجرت کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر، صدیق اکبر کی قربانیوں پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر اور آپ کی حیات مبارکہ کے نئے نئے پہلوؤں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کی تفصیل سیرت نگاروں نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے، پھر آگے مدینہ منورہ کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ مدینہ منورہ ایک شہروں کے اندر ایک شہر تھا، دنیا کے اندر ہزاروں شہر ہیں، دنیا میں لاکھوں شہر ہیں، ہر شہر کی تاریخ ہے، مگر جو تاریخ کی طرف التفات اور جو توجہ مدینہ منورہ کو ملی ہے وہ کائنات کے اندر کسی شہر کو نہ مل سکی، اس لیے کہ یہ وہی گمنام شہر تھا، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے قدم مبارک لگا دیے، یہ دنیا کے اندر مشہور ترین شہر بن گیا۔ وہ شہر کہ جس کا نام یثرب رکھا گیا تھا، جس کا معنی بیماریوں کا گھر تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا قدم مبارک رکھا، وہی شہر جو ہے وہ مدینہ بن گیا، وہ طیبہ بن گیا، وہ توبہ بن گیا، وہ طیبہ بن گیا، وہ مقدسہ بن گیا، وہ محروسہ بن گیا۔ اس کے القاب اور اس کے ناموں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں تک پہنچ گئی، اور اس کا ہر نام اس کی فضیلت کے اوپر دلالت کرنے لگا۔ علماء نے مدینہ منورہ کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ جذب القلوب کے اندر شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے اسماء جمع فرمائے، ان کے معانی بیان فرمائے، ان معانی کی مناسبت بیان فرمائی۔ پھر مدینہ منورہ کو جو فضائل مل گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو شرف عطا فرما دیا، اس کے ہر جگہ ایک ایک جگہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگنے کی برکتیں نصیب ہو گئی، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو گیا۔ اب وہی شہر جو بیماریوں کا گھر تھا، اب وہ شفا کا گھر بن گیا، اب اس کی مٹی کے اندر شفا ہو گئی، اب اس کی ہواؤں اور فضاؤں کے اندر شفا ہو گئی، اب اس کی ایک ایک جز کے ساتھ، اس کے پہاڑوں کے ساتھ، اس کے پتھروں کے ساتھ، اس کی گلیوں کے ساتھ اب اہل ایمان کا محبت والا تعلق قائم ہو گیا، وہاں مرنا مسلمانوں کی تمنا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لیے شفاعت اور بخشش کی دعائیں فرمائی، وہاں کے رہنے والوں کے حقوق بیان فرمائے، مدینہ منورہ کی عظمت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس شہر مدینہ کے ساتھ محبت ہوئی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے تشریف لاتے، جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تو اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیتے، مدینہ منورہ کی طرف شوق اور اشتیاق کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری مبارک کو تیز فرما دیتے۔ تو یہ مدینہ منورہ کے جو فضائل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوئے، اس کو محدثین نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد
مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک واقعہ، مسجد نبوی شریف کی تعمیر، پھر اس کے بعد قبلہ شریف کا تبدیل ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنا، اذان کی ابتدا ہونا، یہ سارے کے سارے واقعات بیان کیے۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر چونکہ یہودی بھی رہتے تھے، اہل کتاب بھی تھے وہاں پر، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ رہا، جو ان کے ساتھ معاہدے فرمائے، جو ان کے ساتھ تعلقات ہوئے، جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، پھر ان کے اندر منافقین کے گروہ جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور منافقین کا جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوا اس کو اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان فرمایا، اور احادیث کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نیا جو سلسلہ شروع ہوا مدینہ منورہ کے اندر سیرت مبارکہ کا، وہ ہے غزوات اور سرایا کا۔ غزوات وہ لڑائیاں، وہ جنگ، وہ جہاد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ لڑائی کی نوبت آئی یا نہ آئی یہ دوسری بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی، وہ غزوات۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کر کے بھیجا اور خود تشریف نہ لے گئے، اس کو سریہ کہتے ہیں، جس کی جمع سرایا ہے۔ اب ان کی جو تفصیل ہے اس کے اوپر تو بیسیوں کیا سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، جس میں ایک ایک غزوے اور ایک ایک سریہ کی تفصیل موجود ہے۔ جو غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں شرکت فرمائی، غزوہ ابوا، غزوہ بواد، غزوہ صفوان، غزوہ عشیرہ، بدرۃ الکبریٰ، بنی سلیم، غزوہ سویق، غزوہ غطفان، غزوہ فروع، غزوہ احد، غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ خندق، یوں جو ہے یہ پوری تقریباً جو ہے وہ 27 کے قریب جو ہے یہ ناموں کی تفصیل ہے، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ پھر اب ان میں ہر غزوے کے اندر سیرت کا ایک پہلو ہے، کیونکہ ہر غزوے میں نئے حالات تھے، نئے مواقع تھے، اور اس میں لڑائی کے نت نئے طریقے سامنے آئے، اس میں جہادی ترکیبیں جو ہیں یہ نئی نئی جو ہے وہ چلانی پڑی، اس میں نئی حکمت عملی جو ہے اختیار کرنی پڑی، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی اور عسکری صلاحیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے پناہ تدبر اور آپ کی اعلیٰ درجے کی ماہرانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ ان غزوات کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں پھر اس میں جو سلوک دشمنوں کے ساتھ کیا گیا، جو لڑائی کے طریقے اپنائے گئے، جو حکمت عملی اختیار کی گئی، جو لڑائی کے بعد ان کافروں اور دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، جن غزوات کے اندر ان کو عام معافی کا اعلان کیا گیا، ان کو دین کی دعوت کیسے دی گئی، تو یہ غزوات بھی تبلیغ دین کا ایک اعلیٰ ترین جو ہے وہ ذریعہ بن گئے۔ اس کے بعد جن سرایا میں صحابہ کرام کو روانہ کیا گیا ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 50 سے بھی زائد ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا کے اوپر صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ پھر ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان کے سرداروں کے پاس، ان کے عام لوگوں کے پاس جا کر ایک ایک کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن جب مسلسل محنت، مسلسل کوشش، مسلسل مشقت اور ایک تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغ دین کا عمل جاری رہا، نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رہا، تو ایک زمانہ وہ آ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور لوگوں کے وفود خود چل کر سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اس میں وفود کی تعداد جو ہے یہ بھی تقریباً جو ہے وہ 50 سے زیادہ ہے کہ مختلف قبیلوں کے وفود آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اسلام قبول کرتے، دین کی باتیں سیکھتے، نماز کا طریقہ سیکھتے، اور وہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے۔ تو یہ ایک نتیجہ تھا اس مسلسل کوشش کا، اس مسلسل محنت کا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک فرمائی تھی، اور اس کے اندر پھر اس طریقے کے اندر جو تبلیغ دین کا طریقہ بیان کیا، جو نیکی کی دعوت دینے کی حکمتیں ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے، جو اس کے اندر اخلاقیات ہونی چاہیے، جو اس کے اندر شفقت اور محبت ہونی چاہیے، جو نیکی کی دعوت دینے کے اندر اسلوب ہونا چاہیے، وہ تمام طریقے ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس حصے کے اندر ملتے ہیں۔
پھر وفود آئیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سیرت مبارکہ کے حصے میں ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ایک وہ پہلو ہے جس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ ویسے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ اتنا عالی اور اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اللہ عز و جل خود فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق بہت ہی بلند مرتبہ ہے، آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو جن کے اخلاق کریمانہ کی گواہی رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے، اس کے شان اخلاق کتنی بلند ہوگی، اس کا اخلاق کتنے عالی ہوں گے اور اس کے اخلاق کتنے بلند ہوں گے۔ پھر اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے جو پہلو ہیں جس پر پورے تصوف کی بنیاد ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر پورے تصوف کی بنیاد ہے، اور مسلمان کے اندر جو اخلاق و اوصاف ہونے چاہیے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصے میں بیان کیے گئے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق مبارک قرآن تھا، آپ کے اخلاق یہ قرآن مبارک تھے، یعنی قرآن مبارک کی تفسیر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ میں قرآن نے حلم کا درس دیا، صبر کا درس دیا، شکر کا بیان کیا، اللہ پر توکل کا بیان کیا، رضا بالقضاء کا بیان کیا، تسلیم و تفویض کا بیان کیا، جو کچھ قرآن میں اخلاق کے حوالے سے بیان کیا گیا اس سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جمع ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صفات معنویہ ہیں، جو باطنی صفات ہیں، ظاہری صفات جو حسن و جمال، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، اس کا کچھ اجمالی بیان ہوا تھا، جو معنوی صفات ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کی اعلیٰ درجے پر ہونا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفور عقل، آپ کے فیصلوں کے اندر حکمتوں کے موتی، آپ کی باتوں کے اندر حکمتوں کے موتی، آپ کے افعال کے اندر حکمتوں کے موتی، آپ کی تعلیمات کے اندر جو حکمتیں ہیں، آپ کو جو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، اور آپ کے جو ایک ایک فیصلے کے اندر باریکیاں اور اسرار ہیں، وہ سارے کا سارا ایک جدا پہلو ہے، اور اس پر بھی علماء کی کتابیں موجود ہیں، بلکہ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہی وہ ہیں کہ جن کا موضوع ہی جوامع الکلم ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مختصر جملے، وہ مختصر حدیثیں جو کمال عقل پر دلالت کرتی ہیں، جو کمال فصاحت پر دلالت کرتی ہیں، جو کمال بلاغت پر دلالت کرتی ہیں، جو چند الفاظ کے اندر معانی کا ایک سمندر سمو دیا گیا ہے جو اس کے اوپر دلالت کرنے والی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، پھر آگے حسن اخلاق کے پہلو ہیں، حلم ہے، عفو ہے، حیا ہے، مدارات ہے، صبر ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، شجاعت ہے، قوت ہے، کرم ہے، جود ہے، خوف ہے، تضرع ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، امید کو چھوٹا رکھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، زہد ہے، ورع ہے، کم کے اوپر قناعت کرنا ہے، دنیا کے اندر زہد کی زندگی اختیار کرنی ہے، ایک دن کے لیے آج کے لیے ہے تو کل کے لیے ذخیرہ نہیں بنانا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خرچہ ہے، آپ کا جو دنیا کے اندر جو آپ کے گزارے کا انداز تھا، آپ کی جو ہیبت تھی، آپ کا جو وقار تھا، آپ کا مزاح مبارک، آپ کا ضحک مبارک، آپ کا تبسم، آپ کی جو ہے وہ آپ کی خوشی کا انداز، آپ کی ناراضگی کا انداز، تو یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ متعلق ہیں کہ اخلاقیات کا ایک ایک پہلو روشن ہو کر اور نمایاں ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سیرت کے وہ پہلو جن کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی، لیکن مفسرین، محدثین اور علماء نے ان کی طرف بھی توجہ دی ہے، وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کرنے کا انداز، آپ کلام کرتے ہوئے ہاتھ مبارک کیسے ہلاتے تھے، آپ کلام کرتے ہوئے آنکھ مبارک کو کیسے حرکت دیتے تھے،
آپ کلام کرتے ہوئے اپنی گردن مبارک کو کیسے حرکت دیتے تھے، اپنا چہرہ مبارک کس طرح پھیرتے تھے، ان چیزوں کو بھی علماء نے کتابوں کے اندر جمع کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصافحہ کرنے کا انداز، آپ کا معانقہ کرنے کا انداز، آپ کا سلام کرنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے اٹھنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، اور ان کی آگے پھر تمام سنتیں اور آداب کو جمع کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، آپ کے سونے کی، جاگنے کی سنتیں، آداب، دعائیں، طریقہ، یہ تمام کا تمام بیان کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو کھانے کے آداب ہیں، وہ جو کھانے کے بارے میں آپ نے آداب تعلیم فرمائے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشیاء مرغوب تھی، پسند تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں، گوشت میں جو جو چیز پسند تھی اس کو بھی محدثین نے بیان فرمایا۔ گویا سیرت مبارکہ کے ہر پہلو کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جمع کرنے کی کاوش کی، جمع کرنے کی کوشش کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن کنووں سے پانی لایا جاتا تھا، جن کنووں پہ جا کے سرکار پانی پیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن کنووں کا پانی استعمال ہوتا تھا، جن کنووں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن ڈال کر انہیں میٹھا کر دیا، ان کنووں کا بیان۔ پھر جن برتنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، ان برتنوں کو صحابہ نے تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھا، ان پیالوں کو، ان چیزوں کو اپنے پاس تبرک کے طور پہ رکھا۔ تو یہ تمام چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے برتن تک انہوں نے اپنی زندگی کا ایک خزانہ بنا کر، اپنی زندگی کا ایک حاصل بنا کر اپنے پاس رکھے، اور بطور برکت کے لیے اس کو بعد میں استعمال کرتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایک خوابوں کا پہلو، جو خواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے اور ان کی تعبیریں بیان فرمائی، جو خواب صحابہ کرام نے دیکھے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعبیریں بیان فرمائی، اس کو علماء نے جمع کیا، اور اس سے پھر ایک پورے کا پورا تعبیر الرؤیا کا باب بن گیا، تعبیر الرؤیا کا علم بن گیا۔ علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، اس کے اصول وضع کیے، اس کے قوانین بنائے، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے طریقے بتائے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس جز سے حاصل کی گئیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات مبارکہ، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا امامہ مبارک، آپ کی ٹوپی مبارک، آپ کی قمیص مبارک، آپ کی چادر مبارک، آپ کا گریبان مبارک، آپ کا جبہ، آپ کا حلہ، آپ کی عبا، آپ کی ازار، آپ کی چادر، آپ کی یمنی چادر، آپ کا شملہ مبارک، آپ کا جو ہے وہ ایک شلوار کو خریدنا، اور آپ نے کس رنگ کے لباس استعمال فرمائے، آپ کے لباسوں کا رنگ کیا تھا، کس انداز کے تھے، آپ کے موزے مبارک، آپ کے نالین مبارکین، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ کسی شخص کی شخصیت کو جب دیکھا جاتا ہے تو عموماً ان پہلوؤں کی طرف نظر نہیں کی جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کے ساتھ اہل ایمان کا، محبت کا وہ تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارکہ سے لے کر آپ کی نالین شریفین تک کو علماء نے کتابوں میں لکھا، بلکہ نالے پاک کے نقشے اپنی کتابوں میں جمع کیے، نالے پاک کے نقشے اپنی کتابوں میں بنائے، اور علماء کی کتنی کتابیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے نقش کے فضائل کے اوپر ہے، جو نالے پاک کے نقش کے اوپر ہیں، جو نالے پاک کے فضائل کے اوپر ہیں، جو ان کی برکتوں کے اوپر ہیں، اور علماء نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، سرکار کی نالے پاک کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، اور ان کو اپنے سر کا تاج قرار دیا اور اپنے دلوں کا قرار جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ساتھ ایک والہانہ لگاؤ، ایک والہانہ عشق، ایک والہانہ محبت ہے کہ ایک ایک جز سیرت کو علماء کرام نے جمع کر دیا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کیسی تھی، کس چیز کی بنی ہوئی تھی، کیسی تھی، کس طرح استعمال فرماتے تھے، اس کو کس کام کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ پھر آپ کا خوشبو کا استعمال کرنا، آپ کی کنگھی مبارک کیسی تھی، آپ تیل مبارک کون سا استعمال کرتے تھے، آئینہ کیسا تھا، سرما لگانے کا طریقہ، سرما کون سا استعمال فرماتے تھے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بنوانا، ناخن تراشنا،
آپ کا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لبیں بنوانا، پھر آپ کی داڑھی شریف، اس کا حسن و جمال، اس کا انداز، تو یہ تمام چیزیں بھی سیرت مبارکہ کے اندر داخل ہیں۔ تو ان چیزوں کے بیان کرنے سے صرف ایک اجمالی چیز جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ محدثین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف کیسی توجہ کی ہے، اور مسلمان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت کیسا گہرا ہونا چاہیے کہ سیرت کا کوئی پہلو مسلمان کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں سیرت کا ہر پہلو معلوم ہو، اور جو ان میں ہمارے لیے جس پر عمل کرنے کا حکم ہے ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہمارے دلوں میں نقش فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔